بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس چینل پر پہلے بھی ہم نے بہت بار کوشش کی کہ قرآن سے متعلق جو ہے وہ تعلیم دی جائے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کتاب ہے اور لکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور بھی کیا، وہی واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ کی کتاب ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے زندگی کے آخری لمحے تک کہ ہم اس کتاب سے جڑ کر رہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس سے جتنا جڑیں گے اتنا ہمیں نور بھی حاصل ہوگا اور سمجھ بھی آئے گی، اللہ رب العزت کو جاننے میں مدد ملے گی۔ سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ سے قرب کیسے حاصل کیا جائے، اللہ رب العزت سے دوستی کیسے کی جائے، اللہ رب العزت سے دعائیں کیسے کی جائیں، اور اتنی چھوٹی سی بات ہے جو لوگ نہیں سمجھ پاتے، وہ یہ ہے کہ سیدھی سیدھی بات ہے، قرآن پڑھا جائے۔ قرآن سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ پھر بھی چلیں شارٹ کٹ میں جاتے ہیں تو وظائف کرتے ہیں۔ وظائف میں بھی ظاہر ہے کہ ناظرین چیزیں تو ساری قرآن پاک کی ہی ہوتی ہیں، آیات تو زیادہ قرآن پاک کی ہی ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے سوچا کہ ہم سارے مل کر، میں بھی، آپ سب لوگ بھی، چار کل، جس کو ہم چہار کل کہتے ہیں، یعنی 4 کل، یعنی سورہ الکافرون، سورہ الناس، سورہ الفلق، سورہ الاخلاص، یہ مطلب جو چاروں صورتیں ہیں، نام لکھے ہوئے ہیں، اس کو 4 کل کہتے ہیں۔ یہ ناظرین کسی بھی قسم کے جادو سے، بندش سے، رکاوٹ سے، نظر بد سے، حسد سے، جنات سے، خناس سے، وسوسوں سے، ہر قسم کی بیماری سے، جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں، شیطانی بیماریاں ہوتی ہیں، ان سب سے جو نجات ہوتی ہے وہ ان 4 کل سے آتی ہے۔ یہ ناظرین، یہ 4 سمجھ لیجئے، میں ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں جو کہ سوٹیبل ہے نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دوائی ہے، یہ میڈیسن ہے، یہ ٹیبلٹس ہے۔ کس قسم کی؟ جو میں نے آپ کو ساری بیماریاں گنوائی ہیں، جادو، جنات، نظر بد، نظر حسد، بندش، رکاوٹ وغیرہ، تو ان 4 کل کو اگر ہم پڑھنا سیکھ لیں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا تلفظ اچھا ہو جائے گا، ہم وہی کچھ کہہ رہے ہوں گے جو اللہ رب العزت نے لکھا ہے۔ ورنہ اگر ہم اس کی غلط تلاوت کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ معاملہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو آئیے جی، قاری مطیع الرحمن صاحب کی آواز میں یہ سنتے ہیں۔ قاری صاحب خود بتائیں گے کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے، اور قاری صاحب کا جو واٹس ایپ نمبر میں نے یہاں لکھ دیا ہے، وہ لوگ جو قرآن پاک واٹس ایپ سے پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو قاری صاحب ان کو صرف قرآن پڑھنا سکھائیں گے۔ باقی ان سے اگر کوئی یہ کال کر کے کہے چینل پہ کہ مجھے شاہد صاحب سے بات کرنی ہے، مجھے کسی سے بات کرنی ہے، میرے وظائف مجھے بتائیے، تو پلیز وہ قاری صاحب ایسی کال اٹینڈ نہیں کریں گے، کیونکہ قاری صاحب کا تعلق صرف قرآن پاک سکھانے کے ساتھ ہے۔ تو اس چیز کے پلیز ذرا نوٹ کر لیجئے گا، یہ ان کا نمبر ہے۔ تو آئیے جی، قاری صاحب آئیں اور آ کے ہمارے ناظرین کو سکھائیں۔ بسم اللہ جی، انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ الصمد چینل۔ تو آج ہم سیکھیں گے سورۃ اخلاص کے بارے میں۔ ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس میں آ جاتا ہے قل هو اللہ احد۔ قل، یہ تو قاف ہے، اس کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھنا ہے، قاف قاف۔ یہ جو حلق کے اوپر والے حصے سے نا جو زبان ہے اس کو اوپر والے تلوے کے ساتھ لگانی ہے، قاف کر کے، قاف۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ، قل هو اللہ احد۔ احد، جو احد ہے، اور ہا اور ہا میں فرق ہوتا ہے۔ ہا کا معنی اور ہوتا ہے، اگر وہ ایک لفظ میں آئے تو ہا کا معنی اور ہوتا ہے۔ ہم ہا اور ہا میں فرق نہیں کرتے، ہمارے امام بھی یا قاری حضرات میں ہا اور ہا میں فرق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ جو ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کا معنی اور مفہوم میں فرق آ جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم مخارج کو اپنے بہتر نہیں کرتے۔ ہم اس ویڈیو میں، اس چینل میں ہم اس لیے یہ
یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مخارج اپنے بہتر کر لیے جائیں تاکہ تلاوت کرنے میں مزہ اور سکون پیدا ہو سکے۔ اس طرح قل هو اللہ احد، اکثر لوگ یہ جو سورۃ اخلاص کی جو پہلی آیت ہے نا، اس میں لوگ غلطی بھی کرتے ہیں، جس طرح پڑھتے ہیں یعنی کہ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ہے، جنہوں نے ویسے رٹا مارا ہوتا ہے، چھوٹے ہوتے ہیں یا جیسے بھی انہوں نے بس رٹا مارا ہے، انہوں نے دیکھی نہیں ہے کہ کس طرح ہے، جس طرح پڑھتے ہیں یہ کل واللہ ہوا جو نہ ہوا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس کا معنی نہیں ہے قل هو اللہ احد، اصل میں ایسی آیت ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، اگر ان سے بھی سنا جائے تو وہ بھی اس میں غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں قل واللہ کا معنی نہیں ہے، جب تک ہوا نہ پڑھا جائے تب تک وہ آیت مکمل نہیں ہوگی، اس کا معنی مفہوم صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اور ہا میں فرق کرنا ہے، ہا نکالنی، یعنی کہ یہ درمیان جو یہ حلق کا جو درمیانی حصہ، اس میں تھوڑا سا زور ڈالنا ہے، ہا کر کے منہ جو کھول کے، اور اس میں جو یہ گلا ہے اس کے درمیانی میں تھوڑا زور ڈالنا ہے، ہا کر کے، جو ہا ہے، ہا وہ جو یہ جو گلا ہے اس کے جو اوپر والا حصہ ہے ادھر تھوڑا زور ڈالنا ہے، ہا کر کے، ہا اور ہا میں فرق ہے۔ اس طرح قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، ابھی ہم دوسری آیت میں جائیں گے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، جو صمد ہے اس پہ ہم نے اس پہ شد ہے، اس کو ہم تھوڑا سختی سے پڑھیں گے، اصل میں یہ دو صاد سے، صاد دو تھے جس کو ایک کر کے اس میں شد ڈال دیا گیا، یہ عربی کا ایک خاصہ ہے، عربی زبان کا ایک خاصہ بھی ہے، اور عربی میں بھی یہ بہت اہم ہے، جب تین چیزیں اکٹھی ہو جائے تو اس کو شد کے ساتھ ایک جو عبارت پڑھنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کو آسانی کے ساتھ یہ شد ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، جو ہا کو یہ صاد کے ساتھ ملانا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد نہیں پڑھنا، اللہ الصمد نہیں پڑھنا، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ ابھی ہم تیسری آیت میں آتے ہیں، لم یلد ولم یولد، یہ لم یلد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، اس کو ہم پڑھیں گے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اگر ہم ادھر لم یلد پہ رکنا چاہیں تو ہم ادھر اس میں، اب ویسے ہی ادھر سکون ہے، جزم ہے، تو ہم اس کو مزید اللہ لم یلد ولم یولد، اگر ہم اس کو ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو لم یلد ولم یولد، یعنی کہ ایک سانس کو توڑنا نہیں ہے، ویسے ہی دال پر جزم ہے، اگر ہم ادھر جزم بھی کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ایسے پڑھ سکتے ہیں، اور ہم ایک سانس کے ساتھ بھی اس آیت کو مکمل کر سکتے ہیں، جس طرح لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ ابھی ہم چوتھی آیت پہ آئیں گے، اس میں ہم پڑھیں گے ولم یکن لہ، ولم یکن لہ، جو ادھر نون ہے اور جس ساکن ہے، نون پر سکون ہے، اس کو ہم نے پڑھنا نہیں ہے، یہ لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، کیونکہ قاف لام قل، لام پر دو شد ہے، اور یہ عربی زبان کا خاصہ ہے کہ اگر جس حرف پر شد ہے اس سے پہلے جو سکون ہوگا، جس حرف پر سکون ہوگا اس کو ہم چھوڑ کے اس کا جو مقابل حرکت ہے اس کو ڈائریکٹ ہم شد کے اوپر لگائیں گے، یہ نون کو ہم چھوڑ دیں گے، یہ لکھنے میں آئے گا، اگر ہم اس کو لکھیں گے نہیں، ویسے ٹھیک ہے اگر ہم پڑھیں گے تو ولم یکن لہ پڑھیں گے، اگر نون کو ہم لکھیں گے نہیں تو اس کا معنی سمجھ نہیں آئے گا، اس کا معنی ہمیں ختم ہو جائے گا، اس کا معنی ہمیں فرق آ جائے گا۔ ولم یکن لہ، ولم یکن لہ، نون کو ہم نے حذف کر دینا ہے اور قاف کو لام کے ساتھ ملا کر لہو پڑھنا ہے، ولم یکن لہ، ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا ون، ادھر ہم نے تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ ادھر دو زبر ہیں اور تنوین کے ساتھ ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے کفوا احد، کفوا احد، یہ ہمارا صورت ختم ہو گئی۔
اور یہ بسم اللہ ہے یہ ہر صورت کے ساتھ لازمی پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اس میں اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے اس کام کو شروع کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں برکت ہو۔ اسی طرح ہم سورۃ اخلاص اگر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اگر ہم سورت کے شروع سے کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں گے، اگر ہم سورت کے درمیان سے یا آخری حصے سے پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ کے ساتھ شروع کرنی چاہیے۔ ابھی اس کو میں پورا اس کو پڑھوں گا، جو ہم نے اس کو کس طرح ہم نے مخارج نکالنا ہے، کس انداز سے پڑھنا ہے اور میں کس طرح پڑھتا ہوں، آپ لوگ سنیے گا۔ سورۃ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک دفعہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہم نے پوری پڑھ لی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ پرسنلی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے مخارج درست کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنا نمبر دیں گے، آپ اس سے رابطہ کر کے یہ ہمارا جو میں نے آپ کو سکھایا یہ آپ علیحدہ میں بھی آ کے سیکھ سکتے ہیں، مخارج سیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے جو غلطیاں ہیں تلاوت قرآن کرتے وقت جو ہم کر دیتے ہیں، جو بنیادی غلطیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، کوئی اس کو درست نہیں کرتا، ہم اللہ الصمد چینل پر اس کو بہتر کریں گے۔ جو ہماری بنیادی معاشرے میں غلطیاں چل رہی ہیں اس کو ہم درست کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو